بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز, اٹس می اگین ڈارک لارڈ. گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو SST کی جو اسائنمنٹ تھی اس کی سلوشن کے بارے میں. بہت سمپل تھی لیکن بہت کم لوگوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے. چاہ تو میں یہ رہا تھا کہ کافی لوگ یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں کیونکہ اس میں آپ کا ہی بھلا ہے, آپ لوگوں کا ہی اس میں فائدہ ہے, لیکن بہت کم لوگوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا ہے. خیر سلوشن دے دوں میں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے تو یہ پکچر ہے. اس پکچر میں یہ والی SS3 ہے. اس کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کتنے پرسنٹ سٹرونگ ہے, کتنے پرسنٹ سٹرونگ ہے. اگر ٹھیک ہے تو اس کی وننگ ریشو کتنی ہوگی, اگر یہ رانگ ہے تو پھر اس کی کتنی پرسنٹیج ہوگی اس کے رانگ ہونے کی, یا پھر اس کی ریزن کیا. یہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی SNR لائن لگا کے دکھا دوں. یہ اس کی SNR لائن ہوگی, یہ والی. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے ادھر سے باؤنس کیا, ادھر سے مارکیٹ نے باؤنس کیا, اس بڑی کینل نے بریک آؤٹ کیا, اور ایک منٹ میں لائن سیدھی کر لوں ذرا. ادھر سے مارکیٹ نے پہلے باؤنس کیا. ٹھیک ہے, یہ سپورٹ تھی, یہ سپورٹ ادھر ٹوٹی اس بگ کینل سے. ادھر سے مارکیٹ نے ریٹریس کیا ایسے. ایک منٹ میں لائن لگا کے آپ لوگوں کو اگر سمجھا دوں تو پھر زیادہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس بڑی کینل نے بریک آؤٹ کیا اس ریڈ کینل نے. ٹھیک ہے, ادھر سے مارکیٹ پھر ریٹریس کرنے گئی اوپر کی طرف ادھر تک. ٹھیک ہے, ادھر سے مارکیٹ ادھر تک ریٹریس کرنے گئی تھی, مین دوبارہ اوپر فیک بریک آؤٹ ہونے لگا تھا, لیکن سپورٹ اینڈ ریزسٹنس نے اس کو دوبارہ نیچے کلوز کیا. یہ جو وک نظر آ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کینل اوپر گئی, جس کو کینل کا ریئیکشن کہتے ہیں. ادھر سے کینل سٹارٹ ہوئی, مطلب ادھر سے نیچے کی طرف سے جہاں پہ یہ ریڈ کینل کلوز ہوئی ہے نا, ادھر سے کینل سٹارٹ ہوئی, ایسے اوپر کو گئی, اور ایسے اس نے وک بنائی, اور ایسے نیچے آ کے ادھر کلوز ہوئی اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, سیم کینل کا ادھر ریئیکشن تھا. یہ بھی کینل ایسے اوپر گئی اور پھر اس نے وک بنائی اور ادھر نیچے آ کے کلوز کی. اس کینل پہ بھی آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن رسک ہی ہوگی, یہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ادھر سے مارکیٹ نے بریک آؤٹ کیا, اس ریڈ کینل نے ریٹریس کرنے گئی مارکیٹ اور پھر ایسے نیچے آئی. ٹھیک ہے, پھر ادھر سے باؤنس ہوا, ادھر اوپر گئی, پھر نیچے آ کے کلوز ہوئی, وک بنائی. ٹھیک ہے, اور پھر ادھر سے باؤنس ہوا, ادھر سے باؤنس ہوا, ادھر سے باؤنس ہوا. دیکھیں 1 2 3 4 دفعہ ادھر سے مارکیٹ نے باؤنس کیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کو ایک ہی طرح کنسیڈر کریں گے. جب ہم کینل کے ریئیکشن میں ڈیپ جائیں گے نا, پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ کتنے ٹچز ہیں اور ٹچز کے بارے میں. ابھی آپ لوگوں نے اس پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ ایک ہی کنسیڈر کریں گے. اور پھر اس طرح ادھر سے دوبارہ مارکیٹ آئی, ادھر سے دوبارہ ٹکرا کے, اور پھر اس کینڈل سے بریک آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ والی جو کینڈل ہے SS3, یہ بریک آؤٹ کینڈل ہے نا, یہ والی SS3, تو میں نے پوچھا تھا اس کینڈل پہ ہم لوگ ٹریڈ کرتے تو کتنے پرسنٹ سٹرونگ ہوتی. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ مارکیٹ رینجنگ سچویشن میں اس لیے یہ زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگی, اور بگ بوائے وہ ڈاؤن ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بگ بوائے نہ اپ ہے نہ ڈاؤن ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس ادھر ریفرنس ہوتا تو پھر آپ بگ بوائے کا تعین کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ گرین کینڈل ہے, ابھی نظر نہیں آئی, ابھی ریفرنس ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بگ بوائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اسمال بوائے ہے. ٹھیک ہے, اسمال بوائے نہ اپ ہے نہ ڈاؤن ہے فی الحال ادھر تک. اگر ادھر کچھ کینڈلز ہوتی, ادھر ریفرنس ہوتا, پھر ہم لوگ اس کا تعین کر سکتے تھے کہ بگ بوائے اپ ہے یا بگ بوائے ڈاؤن ہے. ابھی ہم اس کو انالائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں مارکیٹ سیم سچویشن میں اوپر نیچے ہو رہی ہے. ادھر سے مارکیٹ پھر ٹرینڈی سچویشن میں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے لے کے ادھر تک مارکیٹ میں صرف بائرز ہیں, صرف 1 2 کینڈلز ہیں سیلر کی, باقی صرف بائرز ہیں. مین یہ جو مارکیٹ ہے یہ ٹرینڈی سچویشن میں. ٹھیک ہے, ابھی بوسٹنگ کنڈیشن میں نہیں ہوئی. یہ بھی ہیلدی کینڈلز ہیں, یہ بھی ہیلدی کینڈل ہے, یہ بھی ہیلدی کینڈل ہے, یہ بھی ہیلدی کینڈل ہے, یہ دو بھی ہیلدی کینڈل ہیں. ٹھیک ہے, اس SNR پہ آ کے کینڈلز ویک ہوئی ہیں, لیکن اوورال جو بائرز ہیں وہ اچھی پاور میں. ادھر بھی اگر آپ لوگ پیچھے بھی دیکھیں تو بڑی بڑی گرین ہیلدی کینڈلز ہیں. مین بائرز جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں, اچھے موجود ہیں. ٹھیک ہے, اگر ادھر ایسے سچویشن ہوتی, اس ریفرنس والی جگہ پہ ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی مارکیٹ, یعنی کہ بگ بوائے اپ ہوتا, تو پھر اس کے بہت زیادہ چانس ہے اوپر جانے کے. ٹھیک ہے, ابھی بھی اس کینڈل کے 80 to 90% چانس ہے اوپر جانے کے. ٹھیک ہے, یہ ابھی رینجنگ ہوئی ہے, رینجنگ سے یہ ابھی رینجنگ ٹوٹ رہی ہے, ٹرینڈی سچویشن میں جا رہی ہے. کم از کم 80 to 90% اس کے وننگ ریشو ہوگی. ٹھیک ہے, اس پہ آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اوکے, یہ پہلی والی اسائنمنٹ تھی.
SNR کی تو سمجھ آ گئی نا کس طرح باؤنس کر رہی ہے بار بار. ادھر سے یہ جو ریزسٹنس ہے نا وہ ٹوٹی ہے, ادھر آ کے دوبارہ سپورٹ بنے گی اور پھر ادھر فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے یہ والی سپورٹ بنے. اوکے, یہ پہلی تھی. اور یہ والی سیکنڈ اسائنمنٹ یہ والی تھی. ٹھیک ہے, اس میں میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا اس کینل کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے مطلب جن لوگوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے, ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے آپ لوگ گروپ میں پوسٹ کیا کریں. اکثر لوگ مجھے پرسنل میسیج میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ادھر بھی دیکھ لیتا ہوں, لیکن جو گروپ کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سے جو میں آنسر دیتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں آپ پرسنل میسیج کی بجائے آپ گروپ میں اپنی اسائنمنٹ پوسٹ کیا کریں. اوکے, نیکسٹ ہے اس SS3 کے بارے میں نے پوچھا تھا. اس کی SNR لائن ہوگی یہ والی. ٹھیک ہے, یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ والی SNR لائن ہوگی, یہ ٹوٹ رہی ہے. تو اس میں آپ لوگوں کو میں پرابلمز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, فرسٹ پرابلم تو ایزی ہے, یہ جو کینڈل ہے وہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے, بگ کینڈل سے پہ ٹریڈ کرنے سے میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی منع کیا ہوا ہے. یہ کینڈل بہت بڑی ہے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو نارمل کینڈل دکھا دیتا ہوں. یہ نارمل کینڈل ہے, یہ جو ریڈ ون ہے نا, یہ ریڈ ون نارمل کینڈل ہے. یہ لارج کینڈل ہے, یا پھر اسے اب نارمل کینڈل بھی آپ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے, یہ نارمل کینڈل ہے, لیکن یہ والی جو کینڈل ہے نا, یہ جو گرین جو بریک آؤٹ کینڈل ہے, یہ بگ کینڈل ہے. جو بگ کینڈل ہے وہ اکثر فیک بریک آؤٹ کی نشانی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ادھر سے کینڈل ٹکرا کے واپس نیچے آ جائے, فیک بریک آؤٹ کے چانس ادھر زیادہ تھے. ایک تو یہ پرابلم تھی. دوسری پرابلم یہ تھی کہ یہ اسٹرانگ SNR نہیں تھی. ٹھیک ہے, دیکھیں ادھر سے مارکیٹ میں کینڈلز ریسپیکٹ نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, ادھر سے اس بڑی کینڈل نے بریک آؤٹ کیا, ادھر سے ریٹریس ہوئی, ایک دو دفعہ ٹچز ہوئے, ایک یہ ٹچز ہوا, 2 ٹچز مطلب ٹوٹل ہوئے, اور تیسرے پہ پھر بھی بریک آؤٹ ہو گیا. اس کو ہم اسٹرانگ SNR نہیں کنسیڈر کر سکتے. ٹھیک ہے, صرف 2 ٹچز ہوئے ہیں مارکیٹ کے. 2 ٹچز ہوتے اگر مطلب رینجنگ میں 2 ٹچز ہوتے نا, تو پھر اس کو ہم SNR اسٹرانگ کنسیڈر کر سکتے تھے. لیکن اب یہ ادھر ٹرینڈی سچویشن میں مارکیٹ, ادھر بھی ٹرینڈی سچویشن میں مارکیٹ, تو اس کو ہم اسٹرانگ SNR کنسیڈر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو چلو سب کو پتہ چل گیا. اکثر لوگوں نے اس میں بھی کہا کہ یہ ویک SNR ہے تو اس کو چھوڑ دیں. جو مین پوائنٹ تھی نا, جو میں آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کو پک کریں, لیکن اکثر لوگوں نے اس کو پک نہیں کیا. وہ تھا یہ والی جو ہے نا, یہ لونلی کینڈل. یہ لوگوں نے اس کو پک نہیں کیا, اس والی ریڈ لونلی کینڈل کو. یہ والی لوپ اینڈ ہونے کے تقریباً ساتھ میں یہ 100% اسٹرانگ لونلی کینڈل ہے. میں نے آپ لوگوں کو نشانی بتائی تھی نا کہ یہ جو لونلی کینڈل ہوگی یہ آگے بھی کلر چینج کرے گی. دیکھیں یہ لونلی کینڈل ہے, ادھر ایک لوپ تھا جس کو اس لونلی کینڈل نے سٹاپ کیا, یہ آگے کلر چینج ہوا. دیکھیں یہ گرین ہے نا, گرین میں ایک ریڈ کینڈل آئی, یہ ریڈ ہے, اس میں گرین کینڈل آئی. اس کی میں پاور آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پاور ہے اس کی. ویٹ, اس کو میں سیدھا کر لوں ذرا لائن کو. یہ اس کی پاور ہوگی, یہ دس ون, یہ SNR ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, اور یہ اسٹرانگ SNR ہوگی. جب اس طرح کی SNR ہے, آپ نے اس SNR کا ادھر سے جا کے کلر چینج کر لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے گا کس طرح یہ مارکیٹ بار بار دوبارہ جو ہے نا فیوچر میں, یہ دوبارہ اس ادھر جو کینڈل ہے وہ کلر چینج کرے گی. دیکھیں, I'm so sorry, میری طبیعت تھوڑی گڑبڑ ہے. یہ دیکھیں, یہ والی جو لونلی کینڈل ہے نمبر 1, یہ لونلی کینڈل ہے نمبر 2. دیکھیں اس لونلی کینڈل کی وجہ سے اس نے کلر چینج کیا, ایک ہوگی. یہ دوسرا ادھر کینڈل آئی ٹکرا کے پھر اوپر کلوز ہوئی گرین میں. ٹھیک ہے, یہ 2 ہوگی. ادھر سے مارکیٹ نے ٹچ لیا, 3 ہوگی. ادھر سے مارکیٹ دوبارہ اوپر آئی, اتنی اوپر چلی گئی تھی. دیکھیں کتنی بڑی ویک ہے, اتنی اوپر کینڈل چلی گئی تھی, لیکن SNR کی وجہ سے کینڈل ادھر آ کے کلوز ہوئی. اتنی پاورفل یہ SNR ہوئی. ٹھیک ہے, 1 2 3, یہ 4, یہ 5ویں, یہ بھی کینڈل نے دیکھیں کلر چینج کیا, ادھر ریڈ تھی اندر گرین آئی. 6, یہ 7واں ٹچ, 8واں ٹچ, اور 9ویں پہ آ کے بریک آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی اسٹرانگ SNR ہے, لیکن لوگوں کو فیل نہیں ہوا, کسی نے یہ والی چیز نوٹ نہیں کی. ٹھیک ہے, یہ اسٹرانگ لونلی کینڈل ہے. لونلی کینڈل اور سب SNR کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا ابھی, کس طرح ان پہ آپ لوگوں نے SNR لائن لگانی ہے.
فی الحال یہ دیکھ لیں، جب بھی لونلی کینل اینڈ آف دا لوپ ہوگی یا پھر کوئی اسٹرانگ پریشر کو روک رہی ہوگی، وہ بہت اسٹرانگ ایس این آر ہوگی، اور اس کی نشانی یہی ہے کہ آگے کلر کینل کا چینج کرے گی. جس طرح اس کینل نے کلر چینج کیا، اس نے چینج کیا، ادھر سے باؤنس بیک ہوا ہے، ادھر سے باؤنس بیک ہوا ہے، ادھر سے کلر چینج ہوا ہے. فیوچر میں بھی یہ کینل اسی طرح یا اسٹیک ایریاز بنائے گی، یا لونلی کینل والے ایریاز بنائے گی، یا پھر باؤنسنگ لائن والے ایریاز بنائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ والی ایسیسری اس لیے رسکی ہے کیونکہ ادھر سے بریک آؤٹ ہوا ہے نا، تو ممکن ہے کینڈل ادھر تک جاتی اور نیچے آ کے ریڈ کلوز ہوتی، تو ادھر بھی آپ لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے. اوکے، یہ تقریباً اس کے زیادہ زیادہ 20% چانس ہوں گے اس ایسیسری کے ون ہونے کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کینل بہت بڑی ہے، ایک ادھر سے ٹکرا کے واپس بھی آ سکتی ہے. جب بھی اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر لونلی کینڈل آ جائے تو اس کا کس طرح ہم لوگ ایس این آر لائن لگائیں گے، تو اس کا پورا ایریا اسٹرانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایس این آر لائن نہیں لگا سکتے ادھر. آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ پورا ایریا جو ہے نا، یہ اس طرح بے شک آپ لوگ پورا ایریا بنا لیں، اور اس ایریا میں جب کینڈلز ہوں نا، یا پھر اس ایریا کے ادھر تک یہ جو بلیک لائن ہے ادھر تک ہوں، تو آپ لوگ ٹریڈ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، ادھر بے شک ٹریڈ چھوڑ دیں، کیونکہ نہیں پتہ چلتا کینڈلز اس کو بریک آؤٹ کرے گی، نہیں پتہ چلتا کینڈلز باؤنس بیک ہو کے نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت رسکی ایسیسری تھی. اوکے، اس پہ آپ لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی. یہ تھرڈ ون ہے، یہ 60 to 70% اسٹرانگ ہوگی. اس کی ایس این آر لائن ہوگی یہ والی، یہ ادھر سے مارکیٹ نے باؤنس بیک کیا، ادھر سے 2 3 4 5 6 ادھر سے بریک آؤٹ ہوا، ادھر سے کینڈل ریسپیکٹ نہیں دے رہی، ادھر سے پھر مارکیٹ نے باؤنس بیک کیا. ٹھیک ہے، یہ لائن تھوڑی ادھر سیدھی کر لیں. یہ اسٹرانگ ایس این آر ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ باؤنسنگ لائن ہے نا، باؤنسنگ لائن میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا اسٹرانگ ایس این آر ہے. تو یہ کیوں 60 to 70% اسٹرانگ ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسٹرانگ ایسیسری ہے. ایک منٹ، یہ دوسری ایس این آر لائن ہوگی. ٹھیک ہے، ادھر سے مارکیٹ باؤنس بیک ہو رہی ہے، ادھر سے باؤنس بیک، ادھر سے باؤنس بیک، ادھر سے باؤنس بیک، اور فیوچر میں ادھر سے مارکیٹ باؤنس بیک ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 2 ایس این آر ہیں، یہ مارکیٹ رینجنگ ہے اور یہ مارکیٹ ٹرینڈی سچویشن میں. ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان بائرز میں سیلر بھی موجود ہیں، ان بائرز میں سیلر بھی موجود ہیں. مین ایسے مارکیٹ اوپر گئی، پھر نیچے آئی، پھر ایسے اوپر گئی، پھر ایسے نیچے آئی، پھر اوپر گئی، پھر نیچے آئی. اس کو آپ چینلنگ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ٹرینڈی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کائنڈ آف اے اسٹیک ایریا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اتنے زیادہ بائرز میں اتنے زیادہ سیلرز موجود ہوں تو اس کو آپ اسٹیک ایریا بول سکتے ہیں. ایک قسم کا اسٹیک ایریا جو ہوتا ہے نا، وہ ویسے تو لینئر فیشن میں مارکیٹ چلتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، پہلے گرین کینڈل آتی ہے، پھر ریڈ، پھر گرین، پھر ریڈ گرین، ریڈ گرین ریڈ، اس طرح فائٹنگ آف بائرز اینڈ سیلرز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس حساب میں یہ ایک قسم کا ہی اسٹیک ایریا، کیونکہ دیکھیں، فائٹنگ آف بائرز، فائٹنگ آف سیلرز، فائٹنگ آف بائرز، فائٹنگ آف سیلرز، بائر سیلرز، بائر سیلرز، بائر سیلرز، مین فائٹ آف بائرز اینڈ سیلرز از ٹیکنگ پلیس. دونوں کی آپس میں فائٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس سینیریو میں بھی SS3 کی ٹریڈ نہیں کرنی جب تک کہ پیور بوسٹنگ کنڈیشن نہیں ہو جاتی نا مارکیٹ کی، جس طرح کی یہ اب بوسٹنگ کنڈیشن ہوگی ہے. اس میں کتنے بائرز آئے ہیں سیلرز میں؟ 1 2 3 4، صرف 4 آئی ہیں کینڈلز جو SS3 کے لیے آپ اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. صرف 4 کینڈلز بائرز کی آئی ہیں، باقی ساری کون سی ہیں؟ ریڈ کینڈلز، یعنی کہ سیلرز کی کینڈل ہیں. اور اس میں دیکھیں بائرز میں کتنی ریڈ کینڈلز آئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کینڈل آ چکی ہیں صرف اتنے چھوٹے سے لوپ میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے بائرز اور سیلرز کی فائٹنگ ہو رہی ہے. ادھر بائرز اور سیلرز کی فائٹنگ نہیں ہو رہی، تو یہ کائنڈ آف اے اسٹیک ایریا. ٹھیک ہے، تو ادھر اس لیے رسکی ہوگی، جو 40% چانس ہوں گے اس کی لوز ہونے کے، اس وجہ سے ہوگی کیونکہ یہ اسٹیک ایریا. اوکے، تو یہی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ تھی. آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی کنفیوژن ہوئی تو آپ لوگ مجھے گروپ میں پوسٹ کیجیے گا اپنی کنفیوژن، یا پھر پرسنل میسیج میں بھی آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو شاید میں ٹرینڈ لائن پہ بناؤں. اوکے، اللہ حافظ.